ایام عزائے امام حسین میں تو ہمارے آنسوؤں کا پرسہ لینے تنہا زہرا آتی تھی، لیکن آج اسی زہرا کا پرسہ لینے کہیں پر رسول آئے ہیں، کہیں پر علی آئے ہیں، کہیں پہ حسنین آئے ہیں۔ جس زہرا کے اتنے فضائل تھے، باتیں رحلت محمد مصطفیٰ، اسی در پر مسلمان آگ لے کر آئے کہ علی کو باہر نکال دو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ مولائے کائنات اٹھنا چاہتے تھے، زہرا نے ہاتھ پکڑ لیا، علی آج آپ خاموش رہیے گا، تنہا زہرا کی ذات ہے جو نے دیکھے گی۔ سب سے پہلے ولایت کا دفاع جس ذات نے کیا ہے وہ زہرا کی ذات ہے۔ زہرا آئی دروازے کے پیچھے، کہا اس میں زہرا کی بیٹی رہتی ہے۔ جملہ سنیے گا دشمنوں نے کیا کہا، وَإِن اگرچہ ہو، کہا اگر مجھ پر ترس نہیں کھا رہے، اس میں چھوٹے چھوٹے رسول کے نواسے ہیں۔ دشمنوں نے کہا وَإِن اگر ہو، جب کوئی بات نہ منا پائی تو ظلم کی انتہا یہاں ہوئی۔ جس در پر رسول سلام کیا کرتے تھے، ظالموں نے اسی کو آگ کے حوالے کر دیا۔ یہی نہیں ظلم کی انتہا ہوئی، بلکہ غلاف شمشیر سے سیدہ پر وار ہوا۔ اجرکم اللہ، ذرا تصور کریں، محسوس کریں کہ مولائے کائنات جیسا شخص جو فاتح خیبر و خندق ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، علی خاموش بیٹھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنا سخت تھا یہ علی کے لیے، ذرا آئے تاکہ آپ محسوس کر سکے۔ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، جب امام حسین زخموں سے چور ہو کر زمین پر آئے ہیں تو فوجیں یہ سمجھ رہی تھی حسین زندہ ہے یا مر گئے، کیونکہ جنگ وہ دیکھی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جو قریب جا سکے۔ شمر ملون کہتا ہے میں پتہ لگاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے۔ قریب آیا، آنے کے بعد آواز بلند کرتا ہے، ارے خیمے میں حملہ کر دو۔ ارے متن میں لکھا ہے حسین نے کوہنیوں کا سہارا لیا اور ایک جملہ کہا، اگر تمہیں بالکل حیا نہیں ہے کم سے کم اتنا تو خیال رکھو حسین کی زندگی میں خیمے میں نہ جاؤ۔ ہائے علی، علی گھر میں موجود ہے، زہرا کے تازیانے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے سید الشہداء کے۔ جب سیدہ کی مصیبت آتی ہے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ زہرا کی مظلومیت پر رویا جائے یا علی کی مظلومیت پر رویا جائے۔ علی جیسا شخص موجود ہے، بچوں کے سامنے کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے، تصور کیجئے مدینے کے گلیوں میں کچھ شخص گفتگو کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ مرد پر سب سے بڑا مصیبت کا وقت کب آتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جب گھر میں کچھ نہ ہو کھانے کو اور بچے فاقے سے ہو تو سب سے بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ کسی نے کہا بچے اگر کچھ مانگ رہے ہو، باپ نہ دے پائے، یہ مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنا خیال پیش کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں لوگوں نے دیکھا مولائے کائنات آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی سے سوال کرتے ہیں، علی سے پوچھا علی آپ ہی بتائیے ایک مرد پر، جملہ
یہی آج کا دن تھا کہ جب زہرا کی مغرب و عشاء کے درمیان اس دنیا سے رخصتی ہے، جب وقت شہادت قریب آیا ہے نا، تو زہرا نے گھر کے سارے کام انجام دیے اور اس کے بعد ایک وصیتیں کری۔ ایک وصیت زینب سے بھی ہے، سنیے گا، بہت روئیں گے، محسوس کیجئے گا۔ ایک وصیت زینب سے بھی ہے۔ 5 سال کا سن ہے زینب کا۔ سیدہ نے بلایا اور کہا زینب وہ صندوق اٹھا کر لاؤ، جن کے گھر پر بچیاں ہیں مجھ سے میں یہ پوچھتا ہوں کیا کوئی 5 سال کی بچی سے صندوق اٹھواتا ہے؟ لیکن زہرا کیا کرے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، شاید ابھی محسوس نہ کر پائے آپ۔ اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آگے انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے مصائب زہرا بیان کیے، بہت درد بھری آواز ہے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، گریہ ہوتا رہا۔ ایک شخص ایسا تھا کہ جس کا گریہ بند نہ ہوا، تمام چلے گئے لیکن وہ اٹھ کر نہ گیا۔ جب وہ گریہ کرتا رہا، آگے انصاریان اس کے قریب آئے، کہتے ہیں اسے گلے لگا کر تسلی دی، گریہ کری، اس سے سوال کرتے ہیں بھائی ذرا مجھے یہ تو بتا دے، میرے ایسے کون سے جملے نے تجھے اتنا رلا دیا کہ تو ابھی تک خاموش نہ ہوا؟ جملہ سنیے گا، وہ طلب کے کہتا ہے آگا میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹروں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ ارے مجھے معلوم ہے اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی سیدہ نے زینب سے صندوق دلوایا۔ صندوق دلوایا، کہا بیٹی یہ وصیت میں تمہارے بابا سے کرنا چاہتی تھی لیکن کیا کروں، علی کا دل بہت شکستہ ہے، وصیت نہیں کر سکتی۔ زینب اس صندوق کو کھولو۔ صندوق کو جو کھولا تو کیا دیکھا، کفن رکھا ہوا ہے۔ کہا بیٹی گھبراؤ مت، یہ کفن جنت سے آیا تھا، ارے جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو یہ کفن علی کو دے دینا۔ اور اس کے بعد کہا بیٹی اس کفن کو باہر نکالو۔ زینب نے وہ کفن نکال کر باہر رکھا، کیا دیکھتی ہے ایک کفن اور رکھا ہوا ہے۔ کہا بیٹی گھبراؤ مت، میں نہیں رہوں گی، ارے جب تمہارا بابا اس دنیا سے جانے لگے تو یہ کفن دے دینا۔ بیٹی گھبراؤ مت، اسے بھی نکالو۔ اب جو کفن کو نکالا تو کیا دیکھتی ہے ایک کفن اور رکھا ہوا ہے۔ کہ میری بیٹی گھبرانا نہیں، تمہیں بہت بڑا طویل سفر طے کرنا ہے۔ ارے جب تمہارا بابا بھی چلے جائے اور حسن کو زہر دیا جائے، کلیجہ باہر آ جائے، یہ کفن حسن کو دے دینا۔ اب چونکہ زینب 2 دفعہ کفن نکال چکی تھی، اب جو کفن باہر نکالا تو کبھی ماں کے چہرے کو دیکھا، کبھی صندوق کو دیکھا،
تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو مجھے پکارنا، سمجھنا کہ میں دنیا سے چلی گئی۔ زہرا حجرے میں آئی، تسبیح و تحلیل کی آواز بلند کری، مدینے والوں یہ آخری مرتبہ زہرا کی تسبیح و تحلیل کی آواز سن لو۔ اسما کہتی ہے کہ کچھ دیر تک آواز آتی رہی، اس کے بعد آواز آنا بند ہو گیا۔ میں نے کہا اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا اے اس کی بیٹی جو کائنات میں سب سے بہتر تھا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں اندر آئی، اب جو ہلا کر دیکھا تو کیا دیکھا، زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ارے میں نے چاہا کہ جا کر علی کو خبر کروں، کیا دیکھتی ہوں کہ دروازے سے حسنین چلے آ رہے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں کہ اسماء اماں کہاں ہے۔ میں نے بات کو پلٹا، کہا بچوں پہلے کچھ کھا لو۔ تو ننھے ننھے بچوں نے کہا اسماء کیا ہم نے ماں کے علاوہ کھانا کھایا ہے؟ ارے تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمیں نہیں معلوم؟ ابھی جب گھر آ رہے تھے آسمان سے ہاتف کی صدا آ رہی تھی، ارے زہرا کے یتیم جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ دونوں شہزادے حجرے میں آئے، ماں کے لاشے سے لپٹ گئے اور کہا ماں بولو اس سے پہلے کلیجہ منہ کو آ جائے، اماں بولو اس سے پہلے دم نکل جائے۔ جب کوئی جواب نہ آیا، دونوں شہزادے ارے مسجد نبوی میں آئے اور مولائے کائنات سے کچھ بول نہ سکے، بلکہ کمر میں باہیں ڈال دی۔ نفاذ فطرت ہے علی، جیسے ہی بچوں نے باہیں ڈال لی فوراً علی سمجھ گئے کہ زہرا رخصت ہو گئی۔ مقتل میں لکھا ہے کہ علی منہ کے بل کش کھا کر زمین پر گرے۔ اجرکم اللہ۔ بس مشکل سے 5 منٹ اگر آج شہادت کا دن نہ ہوتا تمام کر دیتا۔ علی گھر کی طرف چلے، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مانو آج علی کی کسی نے روح قبض کر لی۔ کہتے جا رہے تھے زہرا تمہارے جانے کے بعد علی کتنا تنہا ہو گیا۔ ارے قریب آئے، حجرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ زہرا کا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے ہے، مانو زہرا کو چھپا رہی ہو۔ ارے اسی نے وصیت دیکھی سرانے، ہی وصیت فاطمہ بنت محمد۔ ارے یہ فاطمہ بنت محمد کی وصیت ہے۔ وصیت کرتے کرتے لکھتی ہے علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وصلی علیہ باللیل ودفنی باللیل۔ علی آپ مجھے حنوت دیجئے گا، آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن دیجئے گا، مگر رات میں ارے علی جیسے شوہر سے یہ وصیت کیوں کری؟ اس کا راز کب کھلا؟ جب علی غسل دے
کفن دے دیا گیا. بندے کفن باندھنے سے پہلے آج بھی ہمارے یہاں دستور ہے نا